اسرائیل نے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا ہے، حزب اللہ کی پوزیشن مضبوط ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ہم حزب اللہ کو شکست بھی نہیں دے سکتے، اس کو کمزور کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی سمندری سرحدوں کے معاہدے سے لبنان کے اندر حزب اللہ کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان اس حکومت کے ساتھ بلا واسطہ سرحدی مذاکرات کے دوران اہم کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق لبنان اور مقبوضہ فلسطین کے سمندری سرحدوں کے معاہدے سے لبنان کے اندر حزب اللہ کی پوزیشن اور زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ حزب اللہ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنی فوجی طاقت کی مدد سے علاقے اور لبنان میں اپنے سیاسی اور اسٹریٹجک اہداف حاصل کر سکتی ہے اور اس تحریک کو مزید کمزور یا توڑا نہیں جا سکتا۔ اطلاعات یہ ہے کہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر بینی گینٹس نے لبنان کے بارڈر پر اپنی فوج کو تعینات کر دیا ہے تاکہ اگر حزب اللہ اٹیک کرے قارش آئل فیلڈ کے اوپر، اسرائیل کے شہروں پر، تو اس کا ممکنہ طور پر جواب دیا جا سکے۔ یہ تمام تر چیزیں اسرائیل کر رہا ہے، لیکن حزب اللہ کی پوزیشن مضبوط سے مضبوط ترین ہوتی جا رہی ہے۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ خبر سب سے پہلے یہ ہے کہ اسرائیل نے کارروائی کر کے ویسٹ بینک پر 2 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے اور ان میں سے ایک کی عمر 14 سال ہے جبکہ دوسرے کی عمر ابھی آنا باقی ہے۔ خبر یہ ہے کہ اس کو لائیو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ ناظرین گرامی، خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل اپنی فوج کو ایک ایسے گراؤنڈ کے لیے تیار کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے جو لبنان کے بارڈر کے اوپر تعینات کر رہا ہے تاکہ حزب اللہ کی جانب سے اگر کوئی ممکنہ حملہ ہوتا ہے تو حملے کو روکا جا سکے۔ اسرائیل نے لبنان کے شمالی علاقوں میں شمالی سرحد کے اوپر اپنی فوج تعینات کر دی ہے۔ بینی گینٹس نے اس کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ ہم ڈرونز کی مدد سے، جنگی جہازوں کی مدد سے اپنے ٹارگٹ کو ویسٹ بینک کے اوپر نشانہ بنائیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اسرائیل آبادیوں کو، بالکل چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، بالکل کیمپس ہیں، جیسے کہ نیبولس کا کیمپ ہے، جنین کا کیمپ ہے، وہاں پر مہاجر آ کر رہ رہے ہیں اور اسرائیل وہاں پر جنگی جہازوں کی مدد سے بم برسا رہا ہے۔ یہ تمام تر سچویشن حزب اللہ کے لیے ایک خطرناک ہے۔ اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران نے 2 ویسلز بنائی ہیں۔ یہ جنگی ویسلز جو ہیں، جنگی کشتیاں جو ہیں، یہ امریکہ کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر انہی ویسلز کی مدد سے ایران اپنی ہیجمنی بنائے۔ خبر یہ بھی ہے کہ ایران نے اپنے ڈرونز کی طاقت کو مزید طاقتور بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی بیچ یہ جنگی کشتیاں بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے پلانوں کے اوپر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، حزب اللہ کی وجہ سے اسرائیل کافی کمزور ہے۔ اسرائیل نے خود اپنے سرکاری میڈیا کے اوپر انکشاف کر دیا کہ ہم نہ تو حزب اللہ کو شکست دے سکتے ہیں نہ ہی اس کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ادھر حماس نے بھی شام کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب حماس شام کے اندر اپنے ڈیرے لگا کے امریکہ اور اسرائیل کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔